باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى بل للہ الامر جمیعا افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم ولو أن قرآنا اور لو کا مطلب کیا ہے جی؟ شرطیت. اگر شرط اگر بھی کون سا شرط جو پاسبل نہ ہو. اگر ہوتا کہاں سے ہے جی؟ ماضی میں چلا گیا. ایسی چیز کہ جو پاسبل نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. اگر ایسا ہو جاتا، اب ایسا نہیں. اگر ہوتا کیا ہوتا؟ انا کیا ہوا جی؟ حرف تاکید ہو گیا. یقیناً، بے شک. قرآن، ان کا اسم کیا ہے؟ قرآن. قرآن یہ جو ہم پڑھ دیں یہ کیا ہے؟ القرآن المجید. تو یہ خاص ہوتا ہے جب تو کون سا بن جاتا ہے؟ یہ جو ہم نے مصحف جو ہمارے پاس ہے القرآن. تو الف لام اس کا اڑا دیا اور ان قرآن ہو گیا. کیا ہو گیا جی؟ نکرہ ہو گیا. تو اس کا ترجمہ ہو گیا ایک قرآن، کوئی قرآن ہوتا، کوئی ایک قرآن ہوتا یا کوئی قرآن ہوتا. اب یہاں پہ قرآن سے مراد الہامی کتاب، یعنی ایک تو یہ قرآن ہے نا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہا ہے. اگر کوئی قرآن ہوتا یعنی کوئی اور قرآن ہوتا، یہ قرآن نہ ہوتا کوئی اور کوئی الہامی کتاب ہوتی تو کیا کرتی وہ؟ یہ تو انا ہوا، انا کا اسم ہوا. اب خبر جو ہے وہ آپ پڑھیں کیا ہے؟ سیرت، سین یہ رے مادہ ہے، سارا یسیر چلنا پھرنا. اور کیا مطلب ہوا جی؟ سیر کرنا. سارا یسیر کیا مطلب ہوا جی؟ سیر کرنا، چلنا پھرنا، سیر کرنا. سارا یسیر باب ضربہ سے، ضربہ یضرب. ٹھیک ہے. اب یہ آ گیا باب تفعیل میں. سیرہ یسیر تسییرن، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ چلانا پھرانا، سیر کرنا. یہ خود سیر کرنا ہے کوئی کرا، یہ خود چلنا ہے چلانا ہے. سیرہ وہ اس ایک نے چلایا، سیر کرائی. سیرہ دو نے کرائی. سیرو سب اور سیرت اس ایک مؤنث نے سیر کرائی. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ سیرت ہے. فعل کس کا وزن ہے؟ مجہول کا وزن ہے. مجہول، فاعل کا پتہ نہیں، پیسو. تو اگر سیرہ کا مطلب ہے سیرت کا اس ایک مؤنث نے سیر کرائی، تو سیرہ کا کیا مطلب ہوگا؟ اسے سیر کرائی گئی، اسے چلایا گیا. تو سیرت چلایا جاتا کیسے آ گیا؟ گیا کی جگہ جاتا کیسے آ گیا؟ لو کی وجہ سے. شرط ہے نا،
ٹھیک ہو شرط شرط ہوگی. چلانے والے کا پتہ ہے؟ نہیں پتہ. کون چلا رہا ہے؟ نہیں مجہول ہے. مجہول ہے. مجہول کا مطلب کیا؟ جس کے فاعل کا پتہ نہ ہو. اگر چلایا جاتا. اب جاتی اصل میں تو تے مؤنث ہے جاتی، تو جاتی ہے یا جاتا ہے یہ ابھی دیکھتے ہیں آگے. اس کا نائب الفاعل، کیونکہ پہاڑ. مجہول کا فاعل تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، فائل ہوتا ہی نہیں. فاعل ہی نہیں ہوتا. تو اس میں جو اس کا مفعول ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نائب الفاعل. فاعل کی شکل میں آتا ہے. سیرت، اگر ہوتا کوئی قرآن، سیرت چلائے جاتے کر لیتے ہیں تاکہ پتہ لگ جائے گا. ابھی چلائے جاتے اس سے الجبالو. پہاڑ. جبل کا مطلب کیا ہے؟ پہاڑ. ایک پہاڑ. اور جبال کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ پڑا. جبل سے جبل ایک پہاڑ، جبال زیادہ پڑا. زیادہ پہاڑ. تو عاقل ہے؟ نہیں غیر عقل ہے. غیر عاقل ہے پہاڑ. جمع سالم ہے؟ جمع جبال جبال جبل. جمع مکسر ہے. کیوں مکسر ہے؟ ٹوٹ گیا. اصل شکل ٹوٹ گئی. شکل ٹوٹی. ٹھیک ہے نا جی. اگر جبل سے جبلون ہوتا تو پھر تو جمع سالم ہوتی. سالم ہوتی. ٹوٹی. اب جبال بن گیا تو غیر عاقل کی جمع مؤنث مذکر ہے تو اس کا فعل کون سا آئے گا؟ واحد مؤنث غائب. غائب. تو واحد مؤنث غائب. سیرت چلائے جاتے، اگر ہوتا کوئی قرآن، سیرت چلائے جاتے الجبالو پہاڑ، کو بھی اس کے ساتھ بادل بھی ساتھ ساتھ ہی. اس یہ ضمیر کدھر پلٹے گی؟ قرآن. قرآن کی طرف. اس کے ساتھ یا اس کے ذریعے. ذریعے، اس کے سبب سے. اگر کوئی ایسا قرآن نازل ہوتا نا کہ اس کے ساتھ پہاڑ چلا دیے جاتے. معجزہ مانگ رہے ہیں نا، یہ معجزہ لکھو. جی جی. یہی مانگ رہے ہیں نا. یعنی کہ قرآن ایسا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ. کیوں نہیں کو معجزہ نازل ہوا جی؟ معجزہ نازل ہو تو ہم مان لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ. اگر کوئی ایسا قرآن میں نازل کرتا نا کہ جس کے ذریعے یا جس کے ساتھ پہاڑ چلا دیے جاتے. تو پہاڑ تو ہم نے تو بھائی مکے کے پہاڑوں کی کیا صورتحال ہے. بہت بڑے بڑے پہاڑ. تو وہ اگر قرآن کے ساتھ چل پڑیں اس سے بڑا بھی کوئی معجزہ ہو سکتا بہت ہے. بڑا. ہاں جی. تو دیکھیں اب آگے کیا ہے. او یا قطعت، کاف توئے عین مادہ ہے. قطع یقطع. قطع یقطع کا کیا مطلب ہوا جی؟ کاٹ. قطع کرنا. جیسے قتل یقتل کا مطلب کیا ہو؟ قتل قتل کر. قتل. اور اب آ گیا قطع یقطع تقطیعا. قطع یقطع تقطیعا کا مطلب بھی کاٹنا ہے. لیکن کیسے کاٹنا؟ بے دردی سے ٹکڑے 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 کر. ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. جیسے قتل یقتل کا مطلب کیا ہے؟ قتل قتل. قتل کر. بندے کو گولی ماری مار دیا. قتل یقتل تقتیلا. اب بے دردی سے مارنا، اس کو بہت ضربے لگا کے مارنا. تو قطع اس ایک نے کاٹا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، کاٹ دیا. قطع دو نے، قطعو سب اور قطعت اس مونس اس مونس اب پھر دوبارہ مجہول کا سج فعلت. فعلت کے وزن پہ سیرت، فعلت کے وزن پہ قطعت. فعل قطعت کاٹ دی جاتی جاتی. بنتا تو یہ کاٹ دی جاتی یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی. اب اس کا نائب الفاعل دیکھیں الارض. زمین.
زمین کو کاٹ دی جاتی، ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، بھی وہی باز عربی ساتھ، اس قرآن کے اور ہی کی ضمیر پھر قرآن کی طرف چلی جائے گی، جی سر اس کے ساتھ یا اس کے ذریعے ذریعے۔ اگر قرآن نازل ہوتا کوئی ایسا- پہاڑ ساتھ چلا دیے جاتے یا زمین کو کاٹ کے رکھ دیتا قرآن، یعنی قرآن کے ساتھ ساتھ زمین کے ٹکڑے ہوتے چلے جاتے زمین کے۔ جی جی او یا یہ بھی سر وہی ہے نا، غیر عقل ہے الاردو، اور پھر پیچھے مونس کا سیگا اس لیے آیا کہ یہ غیر عقل، نہیں غیر عقل نہیں ہے، یہ مونس کا الارض ہے ہی، زمین جو ہے مؤنث ہے، مونس ہے۔ مؤنث سے سمائی ہے۔ مؤنث کی کتنے ہیں جی؟ ایک ہے مؤنث حقیقی، مؤنث کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ جی جی ایک حقیقی مؤنث ہوتی ہے، جیسے ابن کے مقابلے میں امن امن، بیٹی بیٹی ہے مطلب امن کا۔ ماں 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 بکریاں دودھ میرے خیال چھوڑتے پیڑے ہی کون ہے، چھوڑنے۔ وہ کون ہے، ملنا ہی کون ہے۔ اچھا، اخن کے بعد مطلب کیا ہے جی؟ اخن، بھائی اخن بھائی، اور بہن کے لیے اخت 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 یہ حقیقی ہے۔ یہ کی ٹھیک ایک علامت کے ذریعے پہچانا جاتا ہے ایک مؤنث کو۔ علامتی مونس، علامتی مونس مسلمون سے گولتا آگئی، مسلمان مسلمتن، یہ علامت کے ساتھ گولتا اس چیز کی علامت ہے ٹھیک ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ صغرا، کھڑا زبر اور چھوٹی یہ کس چیز کی علامت ہے؟ مونس مؤنث کی علامت۔ اسی طریقے سے نساء، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ بھی مونس مؤنث کی علامت ہے۔ علامتوں سے پہچاننا کہ یہ مؤنث ہے، لیکن اس جگہ پہ جا کے کہیں علامت بھی نہیں ہے، حقیقی بھی نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں سماج سمائی سمائی۔ سنی مطلب ہے کسی چیز کی کوئی علامت بھی نہیں اور کوئی حقیقت بھی نہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اخبار پڑھی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اخبار پڑھا ہے پڑھا ہے۔ تو جس علاقے کے لوگ کہتے ہیں اخبار پڑھا ہے، ان کے لیے اخبار مذکر ہے، اور جو جس علاقے کے لوگ کہتے ہیں پڑھی ہے، اس کے لیے مونس ہے فون آئی سورج نکلا ہے تو سورج کیا ہو گیا؟ مذکر، چاند نکلا ہے تو کیا ہو گیا؟ مذکر مذکر۔ تو زمین کا کوئی اصلی مذکر ہے نہیں تو سن کے ہی پتہ چلے گا نا۔ تو زمین کیا ہے؟ مؤنث سمائی سمائی ہے۔ یہ وہ غیر عقل کی جمع مکسر والی بات ہر جگہ پہ فٹ ہے نہیں آتی۔ تو زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے اس قرآن کے ذریعے، زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، پہاڑ چلا دیے جاتے، او یا کلما، کاف لام میم۔ کلمہ کا کیا مطلب ہوا جی؟ بات کرنا بات کرنا، ہاں بات کر بات کر بات کرنا۔ کلام اور باب تفعیل سے آئے گا تو کلام کلمہ یکلم یکلم تکلیمن، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ بہت سی باتیں کرنی۔ تو اس کے لیے کیا لفظ آئے گا؟ بہت سی باتیں کرنے، گفتگو گفتگو کرنا۔ بہت سی باتیں کیا؟ دو بندے بیٹھ کے بہت سی باتیں کرتے ہیں تو کیا ہو گیا؟ گفتگو کنورسیشن۔ کنورسیشن ٹھیک ہے جی، گفتگو ہو گئی۔ بات آ تو رہی کلمہ اس نے گفتگو کی، یکلم وہ گفتگو کرتا ہے۔ ہے کلم اللہ موسیٰ جی جی تکلیما۔ تو فعل اور مصدر آ گئے تو اصلی معنی ہے، یاد رکھیے گا قرآن میں جہاں پہ فعل اور مصدر اکٹھے آ جائیں لغوی معنی، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کلمہ فعل ماضی، تکلیمن تفعیلاً کے وزن پہ مصدر، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی۔ اب یہ مجازی معنی نہیں ہے، حقیقی معنی ہے، آپس میں باتیں ہوئی۔ تو کلمہ اس نے بات کی، فاعل کا پتہ چل گیا،
चल پھر وہی فعلا کے وزن پہ آئے گا تو کیا بن جائے گا؟ कुल کل ما بات کی جاتی. حالانکہ ترجمہ کیا ہے؟ کی گئی. کی گئی. جاتی کہاں سے آیا؟ لو شرط کی وجہ. شرط. لو ان قرآن سیرت بہ الجبال وقطعت بہ الارض او کل ما، یا بات کی جاتی بھی اس کے ذریعے، اس کے ذریعے، اس کے ساتھ الموتا. موتا کیا ہے جی؟ مرے ہوئے، میت. میت ان کی جمع. جمع ہے موتا. الموتا مردوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ بات کی جاتی اس کے ساتھ، اس کے ذریعے. یعنی قرآن نازل ہوتا اور ایسا مرے ہوئے لوگوں سے باتیں کرتا. باتیں شروع ہو جاتی. کتنی یعنی امپاسبل بات ہے کہ پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں. جی. پہاڑ تو میکھوں کی طرح گڑے ہوئے ہیں. اور قطعت بہ الارض، زمین کے ٹکڑے ہو جائیں. یعنی زمین تو ایک بدی ہوئی چیز ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو جائیں. او کل ما بہ الموتا، تو ناممکن بات ہے کہ مردے باتیں کرنا شروع ہو جائیں. بندہ مر گیا تو بات کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو ختم ہو گیا. تو کہا بھائی کہ اگر کوئی قرآن ایسا نازل ہوتا جس کے ساتھ یہ تین خرق عادت واقعات ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ اس کا ذکر آگے، اس کی جو خبر ہے مزید یا اس کا جواب ہے اس لو کا، وہ نہیں آیا. لیکن قرآن میں دوسری جگہ پہ یہ جواب آیا موجود ہے. وہ کیا ہے؟ لو نزل قرآن، کہ اگر یہ کام، یہ معجزے ہو جاتے تب بھی نہ مانتے. ہاں جی، تو اس کا جواب دیگر جگہ قرآن پہ آ گیا ہے کہ یہ ایمان لانے والے پھر بھی نہیں. تو یہ جو سوچ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے. بلکہ للہ، لام جر جاری کے لیے، اور اس نے اللہ کو کیا کر دیا؟ مجرور. زیر دے دی. اللہ کے لیے. اب یہ لام پہلے آ گیا تو لام سے جملہ شروع ہو گیا. نہیں ہوتا. نہیں. حرف سے تو جملہ شروع نہیں ہوتا. تو اب یہ کیا ہو گیا؟ مقدم ہوا. مقدم ہوا تو کیا ہو گیا؟ حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا. اللہ کے لیے ہی. اور کسی کے لیے نہیں. بل للہ الامر، یہ کیا ہے؟ یہ فاعل، یہ مبتدا ہے، مبتدا ہے، اور یہ مؤخر ہے، بعد میں آ رہا ہے. تو خبر مقدم. شبہ جملہ قائم مقام خبر مقدم کر دی گئی. حرف مقدم ہوا، حصر ہوا. اللہ کے لیے ہی ہے الامر. الف لام کس کے لیے ہے؟ خاص. استغراق. اس طرح امر کا کیا مطلب ہے ہمارا؟ یا امرن، کام. تو تمام کام، تمام امور اللہ کے لیے ہی ہیں. پھر اس کے آگے مزید اس کی صفت آ گئی، جمیعاً، تمام، سارے کے سارے. ساتھ جو کچھ جتنے کام بھی ہیں. اور اگر یہاں پہ استغراق کی جگہ اس الف لام کو معجزہ قرار دے دیا جائے کہ یہ جو نبی کے ساتھ معجزہ ہے یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. یہ اللہ کے اختیار میں ہے. جمیعاً، سارے کا سارا، سارے کا سارا. یہ جو معجزے کا کام ہے یہ سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہے گا تو پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں گے. اللہ چاہے گا تو زمین کے ٹکڑے اٹھ جائیں گے. اللہ چاہے گا تو مردے باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے. یہ اللہ کے اختیار میں ہے بھائی. تو افلم کیا حمزہ استفہام، کیا، فا، بس یہاں پھر کا معنی آئے گا، عطف ہے. لم، نہ، نہیں کا معنی آئے گا. لم کیا کرتا ہے؟ لم تو مضارع کو ماضی میں ترجمہ کرتا ہے. لم جو ہے وہ مضارع کو ماضی میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہے.
اور کیا کرتا ہے؟ اور یہ مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے، یعنی کہ جزم دے دیتا ہے اس کو. مضارع کو کیا کرتا ہے؟ جزم دیتا ہے. ہاں جی. جو فعل مضارع ہے نا جی، یہ ہوتا کیا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، پیش ہوتی ہے اس پہ مرفوع. کچھ حرف جازمہ ہیں جزم دینے والے تو مجزوم ہو جاتا ہے. کچھ حرف ناصبہ ہیں جیسے ان ہو گیا تو وہ اس کی وجہ سے اس کو کیا مل جاتا ہے؟ زبر. زبر لیکن فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. بس یہ تو لم کی وجہ سے نصب. یہ جو مضارع ہے یہ مجزوم ہو گیا، اس پہ کیا آئی؟ جزم. جزم آئی. لیکن آپ اگر غور سے دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ زہر آ رہی ہے. جی زیر آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو حالانکہ فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا ہی نہیں. تو زیر آ گئی. آ گئی ہے. تو ابھی دیکھ لیتے ہیں کیوں آئی ہے. تو افلم تو کیا نہیں، تو پھر کیا نہیں، یا ایسا یائی سی، یائی آسی. یہ حمزہ سین سین مادہ ہے. یا عیسیٰ یا ایسا یئی اسو یأسن، کیا مطلب ہے جی؟ مایوس. مایوس 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 ہونا، نا امید ہونا. تو یا ایسا وہ مایوس ہوا، نا امید ہوا. یئی اسو وہ نا امید ہوتا ایسے ہے. لکھیں یا ایسے لکھ دیں. یہی اسو تھا تو یہی وہ مایوس ہوتا ہے. ہے. لم آ گیا. اب اس نے اس کا ترجمہ کدھر لے کے جانا ہے؟ لم نے ماضی ماضی مضارع کا ترجمہ. ماضی میں تو وہ ہو گئی. مایوس ہو جائیں گے. خیر ہاں ماضی میں جائیں گے کا ترجمہ ہو سکتا ہے جی. ماضی میں لے کے جائیں گے ترجمہ. ہوا ہوگا، تھا ہوگا. ماضی میں تو پیچھے چلا جائے گا. تو کیا وہ مایوس ہوئے؟ تو پھر کیا وہ مایوس ہوئے. نہیں ہوئے؟ لم ہے نا. لم اچھا لم نے کیا کیا؟ یہی اسو کو کر دیا یہی اسا. یہی اس. یہاں پہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ زہر آ. زیر. اس کے آگے کیا آ گیا؟ الذین. الذین کو توڑتے ہیں. الف تو حمزہ تو الوصل ہو گیا. لام پہ کیا ہے؟ زبر. زبر. شد نظر آ رہی ہے. شد. شد. تو جس حرف پہ شد ہو وہ کتنے ہوتے ہیں؟ ڈبل دو. ڈبل. تو پہلا کیا ہوا؟ خاموش. خاموش. دوسرے پہ ہو گئی حرکت. حرکت. پھر آگے زی ہوا. نو. تو یہ جو پہلا خاموش ہے، سین بھی خاموش ہو گیا، لام بھی خاموش ہو گیا. تو دو لفظوں کا پہلے کا آخری اور دوسرے کا پہلا لفظ خاموش ہو تو کیا کرتے ہیں؟ ایک کو زیر دیتے ہیں. پچھلے کو ملانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ زیر. زیر دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ تجوید کے قاعدے کے تحت اس کے ساتھ زیر آئی ہے. تجوید کے قاعدے کے تحت ٹھیک ہو گیا. اگلے لفظ کو ملا. لفظ کا اپنی زیر نہیں. اپنی یہ جزم ہی ہے، لیکن اس کو اس سے ملانے کے لیے زیر دی ہے تاکہ یہ جو خاموش لام ہے اس کے ساتھ یہ لفظ آ کے پیچھے سے مل جائے. تو یہی اس تھا تو یہی الذین ہو گیا. مایوس ہو گئے. کیا وہ مایوس نہیں ہوئے؟ کون؟ الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہیں. جو لوگ ایمان لے آئے ہیں کیا وہ ابھی تک مایوس نہیں ہوئے؟ کچھ لوگ، کچھ مفسرین، کچھ جو لغت کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پہ اس سے مراد ہے یعلم. کیا انہوں نے جان نہیں لیا؟ تو دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ لمبا کام ہو جائے گا اس پہ گفتگو کرنا کہ اس کا کیا معنی ہے، لیکن ہم فی الحال کیونکہ بیسک پڑھ رہے ہیں تو ترجمہ جو کا تو ہی کر دیں گے کہ ابھی جو اہل ایمان ہیں وہ اس بات سے مایوس نہیں ہوں گے
کیا مطلب ہے؟ وہ جو کافر تھے نا جی، وہ مسلمانوں کو کہتے تھے بھائی اگر آپ کے نبی واقعی سچے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو ذرا پہاڑ ایسے ایسے ہل جائے تو کلمہ پڑھ لیں گے۔ ہمیں آج یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے، لیکن کسی کا سگا بھائی جس سے وہ بہت پیار کرتا ہے لیکن اسلام کی وجہ سے دوری ہو گئی، مخالفت ہو گئی، وہ بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ یار کہ واقعی آپ کے رسول اللہ کے سچے نبی ہیں، تو اگر ایک دفعہ مردہ بول پڑے تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو آپ کے دل میں بھی آ جائے گا یار کہ سگا بھائی ہے، تو اگر مردہ بول ہی پڑے تو کون سا حرج ہے؟ لیکن یہ ایمان بالغیب کا معاملہ ہے۔ یہاں پہ سارا امتحان اس بات کا نہیں ہے کہ مردہ بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا، چھت اڑ رہی ہے کہ نہیں اڑ رہی، زمین پھٹ رہی ہے کہ نہیں پھٹ رہی، پہاڑ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے۔ اس میں معاملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی تصدیق۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ کو اعتماد قائم نہیں ہو سکا تو پھر یہ معجزے بھی آپ کو کچھ کرنے والے نہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اگر یہ ہو جاتا ایمان پھر بھی نہ لاتے تو کیا اہل ایمان ابھی مایوس نہیں ہو گئے ان سے؟ یہ جو بار بار باتیں کرتے ہیں ایسا ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا۔ تو یائس الذین آمنوا، اہل ایمان مایوس نہیں ہو گئے۔ افلم یائس الذین آمنوا، تو کیا اہل ایمان ابھی مایوس نہیں ہو گئے؟ یہ کہ ان کون سا ہے؟ ان مستریہ مستر ان مصدری آ گیا۔ لو اگر، اب یہاں پہ دیکھیں یہاں کے لو کے آگے کیا آ گیا ہے؟ مضارع آ گیا۔ شاء اس نے چاہا، یا شاء وہ چاہتا ہے۔ چاہتا ہے، تو یہاں پہ ہم چاہتا ہے کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ چاہے، چاہے۔ چاہے مستریہ رجمہ ہوگا چاہے۔ وَلَوْ، اور اگر، یشاء چاہے، کون چاہے جی؟ اللہ فاعل ہے یہاں پہ، حالت رفع میں ہے۔ اگر اللہ چاہے، وَلَوْ يَشَاءُ لَهَدَى النَّاسَ، تو لو کا جواب آ گیا لا یقیناً، ہدا یہدی ہے، یہ مادہ ہدا اس نے ہدایت دی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے۔ لا ہدا یقیناً ہدا ہدایت دیتا۔ اب یہاں پہ ترجمہ کیا ہے؟ اس نے ہدایت دی، لیکن پیچھے کیا ہے؟ لو ہے، ہدایت دیتا، دے دیتا۔ کس کو دیتا ہدایت؟ کس کو؟ ہدا ناس مفعول، مفعول، کس کو؟ ناسا، لوگوں کو۔ اب لوگوں کی صفت آ رہی ہے جمیعاً، سارے، سب کے سب، سب کے سب۔ تمام لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ یشاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، لہدى الناس جمیعاً، یقیناً سب کے سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ نے زبردستی ہدایت دینی ہے، اگر پہاڑ چلا کے ہی اور مردوں کو باتیں کروا کے ہی، یا وہ کہے جی کہ مجھے یہ ہے کہ یہ جو آسمان ہے یہ 7 رنگ بدلے، صبح نیلا ہو، دوپہر کو کالا ہو جائے، شام کو پیلا ہو جائے، رات کو کوئی اور کلر کر جائے، پھر میں ایمان لے آؤں۔ تو اگر اللہ زبردستی اگر کسی کو ہدایت اللہ نے دینی تھی تو پھر تو اللہ سب کے سب کو ہدایت دے دیتا، بات ہی ختم تھی، کوئی لمبی کہانی نہیں تھی۔ اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ ایسے چاہتا نا تو کہ یہ چیزیں ہوتی، پہاڑ چلنے شروع ہو جاتے یہ وہ، تو پھر تو اللہ سارے لوگوں کو زبردستی ہدایت، چلو وہ سیدھے رستے پہ۔ ایک فرشتہ ہاتھ میں ڈنڈا لے کے آتا، ہاں جی کتنی نمازیں پڑھی؟ 3، کان پکڑ لو، 5 7 جناب پھیرتے ڈنڈے، اگلے دن کتنی پڑھتے ہیں؟ 5 پڑھتے۔ چوری نہیں کرنا۔ آپ پنڈی میں گاڑی آج کل چلا رہے ہو، سیٹ بیلٹ آپ نے باندھنی، کیوں باندھنی؟ جرمانہ۔ یہ موٹر سائیکل پہ ہیلمٹ پہن رہے کیوں جی؟ 2000۔ تو اگر اللہ کی طرف سے ایسا زبردستی کو معاملہ ہو جاتا تو اللہ کے فضل ساری قوم آپ دیکھتے کتنی نیک ہو جاتی۔ تو یہ زبردستی نہیں ہے دین میں، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ وہ لا اکراہ فی الدین جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کے حوالے سے زبردستی۔ تو یہاں پہ ہدایت اسی معنی میں لی گئی ہے کہ کسی بندے کو جبرن
یعنی ہدایت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ، خود سے نہیں آتی۔ ہاں جی، تو وہ جو معنی ہے لا اکراہ فی الدین وہ یہ ہے کہ کسی کو آپ زبردستی دین میں داخل نہیں کر سکتے۔ یعنی کوئی تلوار دے کھڑے پڑھو کلمہ ہے، تو کلمہ پڑھنا دل کی آزادی کا ایک معاملہ ہے۔ اور لا یزالو، زال یزالو، زائل ہو جانا، ختم ہو جانا، یہ بھی جیسے کانا یکونو ہے استمرار کے معنی میں دیتا ہے، ایسے یہ معنی بھی ہے، یہ ہمیشہ کے معنی میں آتا ہے کہ یہ چیز ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ ٹھیک ہے جی؟ جی سر۔ تو ولا یزالو، اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ کیا ہوتا رہے گا جی؟ یہ دیکھتے ہیں آگے۔ ولا یزالو، اور ہمیشہ ہوتا رہے گا، کیا ہوتا رہے گا جی؟ اس کا یزالو کا فاعل دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہے۔ الذین کفروا، یہ جو کافر ہے نا وہ لوگ، الذین وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، یہ کافر ہیں۔ یہ لا کا سر نہیں معنی ہوتا ہے، وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا۔ جی لا کا کیا معنی ہے؟ نہیں ہوتا معنی لا کا۔ دیکھ لیں آپ، زائل ہونا کس چیز کو کہتے ہیں؟ زائل ہونا، زوال پذیر ہونا کا کیا مطلب؟ ختم کسی ختم چیز کا ختم ہو جانا۔ تو لا یزالو کا کیا مطلب؟ جو چیز نہیں ختم ہوگا۔ نہیں تو جو چیز ختم نہیں ہوگی وہ چیز، ختم ہو گئی، بھائی جو چیز ختم نہیں ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ہمیشہ رہے گی۔ ہمیشہ رہے گی۔ ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ گیا۔ جو چیز، جس چیز پہ زوال نہیں آئے گا وہ چیز ہمیشہ رہے گی۔ ما زالا اور لا یزالو، اس کا مطلب ہے کسی چیز کا یہ استمرار کے معنی میں چلتی رہے گی، ابھی تک ہو رہا، ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، یعنی یہ کام چلتا رہے گا۔ کیا کام چلتا رہے گا جی؟ وہ لوگ جنہوں نے الذین کفروا، کفر کیا، تصیبہم، سواد واو بے مادہ ہے، ایک ہے صابہ یسوب، صوبن اترنا، نشانے پر اترنا۔ ٹھیک ہے جی؟ جی سر۔ صائبن کس کو کہتے ہیں؟ ثواب کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک بات کو صائب کہتے ہیں، جو صحیح بات کہنے والا، ٹھیک ہے۔ درست بات کہنے والا، صابہ یسوب، کالا ثوابہ، کالا ثوابہ، کہے گا تو اچھی بات کہے گا۔ سورہ نبا کے اندر جی ہے جی، ہاں جی، کالا ثواب۔ کہ ایک آدمی جو ہے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس کو رحمان اجازت دے دے لیکن بات بالکل ٹھیک کہے گا۔ تو ایک ہے صابہ یسیب، سیبن، اس کا مطلب بھی اترنا ہے آسمان سے، جیسے بارش اترتی، بارش کا برسنا بھی اس کے معنی میں آتا ہے، کیونکہ جب فعیل ان کے وزن میں آتا ہے نا، فعیل ان کے وزن میں، تو بن جاتا ہے سیبن، کسیب من السماء، کسیب من السماء، جی سورہ بقرہ کے آغاز۔ سیبن کا کیا مطلب ہے؟ بارش۔ بارش بارش کہاں سے آتی ہے؟ آسمان اوپر سے نیچے آتی ہے۔ تو اس سے آپ آ جائیں اصابہ، باب افعال سے، اصابہ یصیبو، اس کا معنی بھی کیا ہے؟ اوپر سے نیچے اترنا۔ ٹھیک ہے، اور اس کا فائل بنائیں یصیبو سے مصیبن، مصیبن کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک بات کہنے والا، مصیب، ٹھیک ہے، صاحب بات کرنے والا، مصیبن، اور اگر اس کے ساتھ تے لگا دی جائے تو مصیبتن، تو آسمان سے اترنے والی کوئی ناگہانی آفت۔ صرف مؤنث بنانے سے ہی ترجمہ کدھر چلا گیا؟ آفت کی طرف۔ مصیب کا کیا معنی ہے؟ ٹھیک بات کرنے والا، اور مصیبتن کا کیا معنی ہے؟ آسمان سے نازل ہونے والی مصیبت، آفت کوئی۔ تو یصیبو سے وہ نازل ہوتا ہے، اترتا ہے، اور تصیبو سے تم کرتے ہو۔
فائل دیکھ لیں آگے اس کا کرتی مؤنث ہے، موجود ہے تو یہ کرتی ہے، مؤنث آئے گا وہ کرتی تو ہے، وہ اترتی ہے اور پیچھے آ گیا لا یزال اترتی رہے گی. لا یزالو کا کیا مطلب ہے؟ استمرار، یہ ہوتا رہے گا. کانا یکونو پیچھے ماضی کا استمرار ہے، یہ چیز ہوتی رہی ہے پیچھے اور ہوتی رہے گی. لا یزال الذین کفروا، یہ جو لوگ کافر ہیں ہمیشہ ہی تصیبہم اترتی رہے گی. قارئۃ اس کا فائل ہے، تصیبہم کا کیا فائل ہے؟ قارئۃ. یہ مؤنث کیوں آیا جی؟ زیادہ دماغ نہ لگائیں، یہ گول کے کس چیز کی علامت ہے؟ تو مؤنث کے لیے مؤنث ہی آتا ہے اور کیا آتا ہے؟ اتنی لمبی بحث میں نہ پڑے. تو قارئۃ کاف رے عین مادہ ہے، قرأ یقرأ قرعن کھٹکھٹانا کھڑکھڑانا. القارئۃ کھٹکھٹانا کھڑکھڑانا کیا؟ کھڑ 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 کسی چیز کو کھڑ 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 کر دینا، ایسی چیز جو ایسا جھٹکا دے کہ جس سے ہر چیز کھڑ 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 شروع ہو جائے. زلزلہ، تباہی والا زلزلہ. تو کھٹکھٹانے کھڑکھڑانے والی، ہلا مارنے والی، ہلا مارنے اترتی رہے گی، ہلا مارنے والی. اب یہاں پہ مصیبت کا لفظ آپ استعمال کر لیں. الذین کفروا، یہ جو کافر ہیں ہمیشہ ہی ان پر اترتی رہے گی ہلا مارنے والی مصیبت، کوئی آفت. ٹھیک ہے جی. کس سبب سے؟ بما صنعوا، بما با سببیہ، با سببیہ. ٹھیک ہے جی. بسبب کس چیز کے؟ بسبب ما جو کچھ صنعوا، صنع یصنع، سوال نون عین مادہ ہے، صنع یصنع صنعا. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو وہ کرتے تھے. صنع یصنع کاریگری کرنا. فعل کیا ہے؟ ارادے یا بغیر ارادے کے کام کر دینا. عمل کیا ہے؟ ارادے کے ساتھ کام کرنا، اس ارادے کے مطابق کام کرنا عمل ہے. اور صنع یصنع کیا ہے؟ ارادہ بھی ہے، عمل بھی ہے اور ایک پوری پلاننگ ہے اور پورا سمجھ لیں اس کو ملا کے آپ کہہ لیں کہ پروجیکٹ. یعنی ایک آدمی ہے گاؤں میں جس نے 1 2 3 بکریاں ایسے ہی رکھی ہوئی. ایک آدمی ہے وہ پورا پروجیکٹ بناتا ہے بھائی کہ بکریاں رکھنی کیسے ہیں، اس کا باڑا کیسے بنانا ہے، کتنی فیڈ دینی ہے، خوراک کیا دینی ہے، میڈیسن اس کو کیا دینی ہے، اس کا آگے مستقبل کیا ہے. وہ پوری کی پوری پلاننگ پروجیکٹ کے تحت کام کرنا. ایسے تکے پہ کام نہیں مارنا ہے، ایک عمل نہیں کرنا بلکہ بہت سے اعمال کا مجموعہ کیا ہے؟ صنع یصنع. یہ بھی کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ تب جا کے پروجیکٹ مکمل ہوتا ہے نا. بجلی، دوائیاں، خوراک، کمرہ، یہ وہ ہر چیز ملا کے. تو کوئی بندہ کہے جی یہ سارا آپ کام کریں، آپ کہیں جی ہو گیا جی، مجھے تو اس کی سمجھ نہیں لگی، خود بخود ہی ہو گیا. ہو سکتا ہے نہیں. تو کافر جو کاریگریاں دکھا رہے بما صنعوا، صنع اس نے کاریگری کی اور صنعا دو نے کی اور صنعوا سب نے کی. جو کا بسبب جو کاریگری وہ سب کرتے ہیں، کر رہے ہیں یا کی ہے. یہاں پہ جو کاریگری انہوں نے، یعنی انہوں نے کنہوں نے؟ کافروں نے کی ہے، اس کے سبب ہمیشہ ہی اترتی رہے گی، پڑتی رہے گی ان پر کھٹکھٹا دینے والی مصیبت.
یعنی کافروں پہ ہمیشہ مصیبتیں ہی نازل ہوں گی. اب ہمارا الٹا دماغ کیا ہے؟ ہم کیا سوچتے ہیں جی؟ مال سوچتے ہیں. ہم سوچتے ہیں جی کافر تو بڑے موجے مال ہیں. جی بالکل. تو مصیبت ایمان کے حوالے سے، یعنی ایسے کام کریں گے. آپ اگر جو برٹش دور ہے، میڈیول پرانا دور جس کو آپ ڈارک ایج بھی کہہ سکتے ہیں، اور ڈارک ایج کوئی اتنا پرانا بھی نہیں ہے، اسلام کے یورپ میں داخل ہونے سے پہلے، تو پرفیوم انہوں نے اس لیے ایجاد کی کہ ان کی گلیوں میں گندگی پڑی رہتی تھی، صفائی کا کوئی اصول نہیں تھا، جسم صاف نہیں کرتے تھے، کچھ تھا ہی، جانوروں سے بھی بدتر زندگی تھی ان کی. تو اسلام نے ہمیں ہر جمعے کو ناخن تراشنا، بال کاٹنا، نہانا، کم از کم جمعے میں ایک دفعہ نہانا ایک آدمی پہ واجب ہے. جی بالکل. صفائی کا خیال رکھنا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، ہر چیز ہمیں اسلام نے ایسی دی ہے کہ جو ہمیں باقی تمام ادیان سے ممتاز کرتی ہے. تو ان پہ یہ جو مر جائے کوئی آگ لگا دیتے ہیں، یا زندگی میں جو گندی زندگی گزارتے ہیں بے حد قسم کی، ہمیں تو وہ بڑے چمکے یہ وہ ٹی ویوں پہ نظر آتے ہیں، حقیقت پہ غلاظت بھری زندگی ہے، بدبو آتی ہے ان سے. تو یہ تو جب آدمی اٹھتا بیٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کس قدر یعنی ان کی زندگی جو ہے وہ خراب ہے. تو جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں نا تو دھاڑے مار کے روتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس وقت ان کے دل کے اوپر جو جالے چڑھے شیطان کے وہ اتر جاتے ہیں، لمس حاصل ہوتا ہے. تو وہ پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام تو کتنی اہم ترین اور خوبصورت ترین چیز ہے. ٹھیک ہے کہ ہم مسلمانوں نے اسلام کی شکل دنیا کے سامنے بگاڑ کے رکھی ہوئی، یعنی لوگ جو کافر ہیں وہ اسلام کو دیکھنے سے پہلے کس کو دیکھتے ہیں؟ مسلمانوں کو. اور ہمارا کردار اتنا شرمناک ہے اس وقت دنیا میں، اللہ کے دین تک آنے کا جو بڑا ذریعہ کو مسلمان ہو سکتا تھا، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، ہم بجائے یہ کہ وہ شہداء علی الناس کا کردار ادا کریں، ہم تو اس کے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہم ہیں. اس کی سزا ہماری ایک علیحدہ ہے اللہ کے ہاں. اللہ پاک معاف فرمائے. او یا تحلو تصیبو ہم، اور تحلو الذین کفروا، تحلو کیا ہے جی؟ ہے لام حلا یا حلو حلن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھول. اور اسی سے پھر اترنا کا معنی کیا ہے جی؟ گاڑی سے اترنا، گھوڑے سے اتر آنا، سفر سے اتر آنا. ٹھیک ہے. کھولنا کیا ہے؟ کہاں پہ آیا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کو اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے. تو اترنے کا مفہوم یہاں پہ کیا؟ اترنے کا جیسے آدمی سفر سے آتا ہے تو اس سے سامان باندھا ہوتا ہے. تو یحلو کا معنی یہاں پہ ہو گیا سامان کھول کے اپنے سفر سے اتر آنا. کہیں سے کوئی چیز چلی ہے اور جہاں پہ وہ منزل پہ پہنچی اس نے آگے اپنا سامان کھول دیا، تو اترنے کے لیے پہنچ جانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. او تحلو، اور اترتی رہے گی، پہنچتی رہے گی، اترتی رہے گی. اب یہ کیا چیز اترتی رہے گی جی؟ کار، مصیبت، کوئی نہ کوئی مصیبت. کہاں پہ؟ قریباً. یا تو یہ ہے کہ ان پر ہی اترتی رہے گی نشانہ باندھ کے، تصیبہم بما صنعوا قارعۃ، یا تحلو اترتی رہے گی، پہنچتی رہے گی، قریباً نزدیک ہی، من دارہم، من حرف جر ہے، سے دارن گھر، اور دارن سے من ہوا تو دارن، اور دارن سے حرف جر کی وجہ سے مجرور ہونا تھا تو دارن سے داری ہو گیا. تو سوال پیدا ہوا کس کا گھر؟ دارہم، ہم کی ضمیر کدھر چلی گئی؟ الذین کفروا کی. اس کا گھر یعنی ان کے گھر کے قریب ہی، بالکل قریب وہ مصیبتیں نازل ہوتی رہیں گی، ان کے گھروں کے
قریب ہی ہوتی رہیں گی حتیٰ یہاں تک کہ اچھا حتیٰ جو ہے یہ حروف ناصبہ میں سے نہیں ہے، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں جی حتیٰ جہاں پہ آئے اس کے ساتھ ان مصدریہ کو مقدر سمجھ لیا جائے، لیکن ہم نے تو ظاہر کوئی پڑھنا بھائی، اتنی گہرائی میں جانے والے ہم تو لوگ نہیں، جو دو چار چیزیں آتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، تو موٹی بات ہی کر دیتے ہیں، حتیٰ کو بھی آپ ناصبہ ہی سمجھ لیں گو کہ ہے نہیں، تو کہتے ہیں حتیٰ کے ساتھ ہمیشہ ان مصدریہ ہوتا ہے۔ اردو میں بھی ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں تک کہ، یہ کہ کیا چیز ہے؟ یہ مصدریہ، تو حتیٰ نے یا اس ان مصدر نے کیا کر دیا؟ نصب دے دیا۔ یاتی کو کیا کر دیا؟ یاتی۔ عطا یاتی کا کیا معنی ہے؟ دینا، عطا کرنا، دینا۔ عطا یاتی کا مطلب ہے آنا، آتا یؤتی کا مطلب ہے کسی کو دینا، اور عطا یاتی کے ساتھ باقی پرپوزیشن آ جائے تو کیا مطلب ہو جائے؟ لانا۔ ٹھیک ہے جی، حتیٰ یاتی، یا حتیٰ نے یاتی کو کیا کر دیا؟ یاتی، یہاں تک کہ یاتی وہ آتا ہے، عطا وہ آیا، یاتی وہ آتا ہے، یہاں تک کہ وہ آئے۔ اب کیا چیز آئے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ حتیٰ یاتی، یہاں تک کہ آ جائے، کیا چیز آ جائے جی؟ وعد اللہ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ۔ وعدن نہیں آیا، الوعد بھی نہیں آیا، وعدن بھی نہیں آیا، تو یہ کیا ہوا؟ مضاف ہو گیا۔ وعدہ کس کا وعدہ؟ اللہ ہی، مجرور کیوں ہوا؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ ترجمہ ایسے کریں گے اللہ کا وعدہ، یعنی اللہ نے جو وعدہ کیا ہے نا عذاب دینے کا، اس سے پہلے بھی ان پہ مصیبتیں آگے پیچھے ان پر نازل ہوتی رہیں گی کہ شاید منہ موڑیں، شاید پلٹیں، شاید سوچیں اس بارے میں، یہاں تک کہ وہ جو اللہ کا وعدہ ہے وہ آ جائے۔ یعنی کیا آ جائے؟ عذاب، موت، یا موت آ جائے۔ قیامت بھی اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے آفاقی کتاب ہے، قیامت تک نازل ہوا ہے۔ قیامت بھی، موت بھی، اور جیسے مکے کے لوگوں کو کہا کہ اللہ کا وعدہ، تو غزوہ بدر والے دن ان کا وعدہ پورا ہو گیا، سارے مارے گئے، بڑے بڑے بدماش جو ہیں وہ مار کے رکھ دیے گئے۔ تو حتیٰ یاتی اللہ، یاتی وعد اللہ، کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ ان بے شک، حرف تاکید ہے اور اس نے اللہ کو نصب دے دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ، اب یہ اس کی خبر ہے انا کی، یہ انا کا اسم ہے، تو خبر کیا ہے؟ لا یخلف المیعاد۔ لا کا مطلب کیا ہوا؟ نہیں، تو خے لام فے، خلفا یخلف، خلفن، خلافتن، اس کا مطلب کیا ہے جی؟ پیچھے آنا، کسی کے پیچھے آنا، پیچھے آنا، یا کسی کا جانشین ہونا۔ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ جانشین، پیچھے آنے والا، ہاں جی، جانشین۔ تو خلف یخلف، پیچھے آنا، جانشین ہونا، باب افعال سے آئے گا تو کیا ہو جائے گا جی؟ اخلف، اخلف یخلف، اخلافن کا مطلب ہے وعدہ خلافی کرنا۔ تو ان اللہ لا یخلف، بے شک اللہ تعالی لا یخلف، وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کس چیز کی وعدہ خلافی نہیں کرتا؟ یخلف کا مفعول آ گیا، المیعادہ، میعادہ، دا آیا تو اس کا مطلب کہ یہ کیا ہے؟ مفعول ہے، حالت نصب میں ہے، تو یخلف کا مفعول ہے۔ تو یہ وعدہ سے ہی ہے، وعدہ یعدو، واو عین اور دال مادہ ہے، وعدہ یعدو، وعدہ کرنا، وعدہ کرنا، وعدہ یعدو وعدن، کسی سے وعدہ کرنا۔ وعدہ کرنا۔
اور مفعال اس میں آلہ وہ چیز جس سے چیز کھولی جائے کام کیا جائے، کھولی نہ جائے وہ تو مفتاح ہو گیا نا. جی وہ کھولے. جس چیز سے فعل ادا کیا جائے، جس سے فعل پرفارم کیا جائے اس کو اس میں آلہ کہتے ہیں. آلہ کہتے ہیں. تو اس میں آیا تو یہ بن گیا، میم کے نیچے زیر تھی تو واو کس میں بدل گیا؟ زیر یہ میں. می عین کی جگہ یہاں پہ بھی عین ہے، جی. لام کی جگہ کیا ہے؟ دال. دال. می آدن. تو یہ وعدہ کرنے کا آلہ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب وعدہ ہی لے لیا جائے گا مکمل. ٹھیک ہے جی، مکمل لے لیا جائے. وعدہ کرنے کا آلہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہی وعدہ جو ہے. اب یہاں پہ آلے سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ آپ آج کے دور میں آئیں تو ڈیڈ، ایگریمنٹ، ڈیڈ، وہ جو لکھت پڑھت ہوتی ہے، سگنیچر کر دیے ہیں آپ نے، کسی کاغذ میں لکھ دیا، وہ جو لکھ دیا نا کہیں پہ، یا جو طے ہو گیا ہے، وعدہ جو طے ہو گیا ہے، اس وعدے کی خلاف ورزی اللہ نہیں کرتا. اب اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے بھائی کہ کافروں کے لیے کیا ہے؟ مصیبت، عذاب ہے، مصیبت ہے، اور موت اور عذاب آ کے رہے گا. تو ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ قیامت تک آتا رہے. یہ کام ہوتا ہی رہے گا. تو چلیں جی اب اس کو پڑھ لیتے ہیں. اور لو اگر انا بے شک قرآن، کوئی قرآن ہوتا، سجرت چل پڑتے، بہل جبالو اس کے ساتھ پہاڑ، او یا قطعت کٹ کے رہ جاتی، بہل ارض اس کے ساتھ زمین، او یا کل ما باتیں کی جاتی، بہل موت اس کے ذریعے مردوں کے ساتھ، بلکہ للہ اللہ کے لیے ہی ہے، الامر جمیعا ہر ایک کام، اور یہ معجزے کا کام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. افلم پھر کیا نہیں، یعس الذین آمنوا اہل ایمان ابھی مایوس نہیں ہوئے ان کفار سے کہ یہ ایمان لے کے آئیں، اللہ کے اگر یشاء چاہتا اللہ لہدى الناس تو لازماً یقیناً ہدایت دے دیتا لوگوں کو، جمیعاً سب کے سب زبردستی دینی ہوتی تو. وَلَا يَزَالُ اور ہمیشہ ہی الَّذِينَ كَفَرُوا جن لوگوں نے کفر کیا، تُصِيبُهُمْ پہنچتی رہے گی، بِمَا صَنَعُوا بسبب جو کاریگریاں انہوں نے دکھائیں، قَارِعَةٌ مصیبت، او یا تحلُّ وہ مصیبت اترتی رہے گی، قریباً قریب ہی، من دارہم ان کے گھروں کے، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی آ جائے وعد اللہ اللہ کا وعدہ. ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یخلف نہیں خلاف ورزی کرتا المیعاد اپنے وعدے. تجوید دیکھ لیتے ہیں جی. لو میں کیا ہے؟ لو میں لین ہے. لو انا نون کو دور کہتے ہیں کھینچنا ہے. قرآنن نون کو کہاں سے ادا کرنا ہے؟ ناک سے. سجرت بہل جبالو یہ یہاں پہ کھینچ کے پڑھنی ہے. سجرت بہل جبالو بعد دور کہتے ہیں ایک او لین ہو گیا. او قطعت تا کو موٹا پڑھنا ہے. بہل اردو ذات کو موٹا پڑھنا ہے. او پھر لین ہوا. کلما بہل موتا موتا میں میم مو کیا ہے؟ لین ہے. اور تا دور کہتے ہیں پڑھنی ہے تے پتلی پڑھنی ہے. موتا. بل کا جو لام ہے یہ آگے اللہ کے لام میں چلا گیا تو اس کو پڑھنا ہے بل للہ. اور اللہ کا لام چھوٹا پتلا پڑھنا ہے. پتلا زیر ہے. بل للہ الامر جمیعاً. جمیعاً کے آگے کیا آ گیا ہے؟ حمزہ آ گیا. تو اس لیے یہاں پہ نون تنوین کا اظہار ہوگا. جمیعاً نہیں ہوگا بلکہ جمیعاً. افلم یہی میں کیا ہوا؟ لین. یہی اصل الذین آمنوا اللو نون کے بعد لام آئے. یرملون کا قاعدہ نون پڑھیں گے اللہ پڑھیں گے. یہاں سے الف سیدھا لام میں چلا جائے گا. اللہ لین ہو گیا. یشاء شین زبر الف شاء مد اصلی ہوا. آگے حمزہ آ گیا تو اس کو چار. یشاء اللہ پیچھے پیش ہوئی تو اللہ کا لام موٹا پڑھنا ہے. لحد الناس
نون کو کھینچنا ہے. لہدن ناسا جمیعن تھا, آگے واو آ گیا تو کیا ہوگا؟ ام ہو جائے گا یرملون کے قاعدے کے ادغام. جمیعن ولا یزال الذین کفروا تصیبہم بما صنعوا قارعۃ. تن آیا اور آگے حمزہ آ گیا تو یہاں پہ نون تنوین کا اظہار ہے. قارعۃ نہیں پڑھنا بلکہ قارعۃ. او تحل قریباً آیا اور آگے آ گیا میم, تو نون پڑھنا ہے تنوین کا نہیں پڑھنا, سیدھا میم میں چلا جائے گا. قریبم من دارہم ناک سے دارہم حتی کڑی زبر ہے, دو حرکتیں. حتی یأتی وعد اللہ, اللہ کا لام پوٹا پیچھے پیش ہے. ان اللہ پھر اللہ کا لام نون کو کھینچ کے پڑھنا ہے. لا یخلف المیعاد. آد دو حرکتیں تھیں لیکن عارضی طور پہ ساکن ہوا تو اس کو چلیں پڑھ دیتے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا